وہ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا کہ شہزاد اکبر ادروائز مشیر اور چنڈے والی گاڑی اور پریس کانفرنسیں اور کون نہیں کس کس کے کا آپ نام لیں گے جس کے اوپر مرضی الزام لگا دیتے ہیں. خواجہ آصف پہ لگا دیا. جو صرف یہ بات بھی کہہ دے کہ احمدیوں کا کردار ہے پاکستان بنانے میں، اس کو بھی کہتے ہیں یہ بھی قادیانی نواز ہے. اب تو اگر قائد اعظم ہیں نہیں، اگر زندہ ہوتے تو سر ظفر اللہ خان جیسے بندے کو وزیر خارجہ لگانے کے بعد ہٹانا، مولویوں کے کہنے پہ اگر نہیں ہٹاتے تو قائد اعظم بھی قادیانی نواز کا قادیانی ہوتے، قادیانیوں کے پٹھو ہوتے. یہ ساری بکواس کرنی تھی انہوں نے اگر وہ فوت نہ ہو گئے ہوتے تو. اور اب بھی وہ قائد اعظم کوئی چہرے پہ داڑھی نہیں لگا سک رہے بس، اور وہ لگ جائے گی ظاہر ہے جب عمران خان اور یہ جس طرح کے گٹھ جوڑ ہو رہے ہیں تو اور کیا داڑھی کے سر میں سینگ ہیں جو انہوں نے تو حرکتیں ساری وہی کرنے ہیں. بات یہ ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ پاکستان میں احمدی صدر پاکستان نہیں بن سکتا اور وزیر اعظم نہیں بن سکتا اور چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بن سکتا، اب چیف آف آرمی سٹاف نہیں بن سکتا، بلکہ اگر آرمی میں ہے تو کرنل بریگیڈیئر کے رینک سے اوپر موت پڑتی ہے، پروموشن کے بڑے طریقوں سے ان کو وہ سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. ابھی میرا ایک دوست ہے وہ میجر پہ ریٹائر ہو، اس کا بیچ میٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر ہے، کیونکہ نہیں دینی پروموشن تو پھر نہیں دینی انہوں نے. اور ایسے نہیں تھا کہ عام مطلب سٹاف کالج اس کو کلیئر نہیں ہو رہا، یہ ستارہ جرت لے کے آیا ہوا ہے جو بھی اس کے مطلب اعزاز کے ساتھ ریٹائر ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کے بریگیڈیئر ہیں. تو جس کا ڈوزیئر یہ بتائے گا کہ یہ آگے جائے گا فیصلہ کن لیول پر، اس کو تو وہ میجر سے اوپر نہیں جانے دیتے. یہ سارا کچھ آپ کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں آپ کے گلے کیا پڑ رہا ہے یہ صرف دیکھتے رہیں. احمدیوں کا تو وہ کل میں کسی غیر احمدی دوست سے بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ آپ نے تو وہ جوتی پہ رکھ کے جو اقلیتی نشستیں دی تھیں تو ہم نے وہ جوتی سمیت آپ کے منہ پہ ماری ہیں، ہم نے تو نہیں وہ قبول کی. اور آج ایک نشست مل جائے، عمران خان آج مطلب وہ جو وہ مینڈیٹ تو فلانا تو سلیکٹڈ وزیر اعظم اور ہر کو سب کچھ سن رہا ہے نا، پورا ٹینیور ایک سیٹ لے کے بھڑکتا پھر رہے تھے یہ ساری تحریک انصاف. ابھی ایک دو ٹینیور پہلے کی بات ہے، اس وقت امام جماعت احمدیہ جو اس وقت ناظر اعلیٰ تھے ان کو بھی وفد بھیج رہے تھے کہ ہمیں سپورٹ کریں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو تو کوئی اگا پیچھا ہو، کوئی تھال کٹورا ہو تو چلو ہم کہیں بھی، آپ واقعتاً اپنی حرکتوں سے قابل عزت رہے نہیں ہیں. آپ کا وقار اور ڈیکورم جو ہے وہ ختم ہے. میں آج ہی وہ پرویز الہی کی سن رہا تھا چوپڑے منہ والے کے ساتھ، تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر ان کے پیروں کے نیچے سے یہ اسپیکرشپ اور یہ اور گاڑیاں اور یہ جھنڈے والی اور آگے پیچھے کی سیکورٹی ہٹا دی جائے، ان سے 10 منٹ بیٹھ کے گفتگو کرنے کے قابل نہیں ہے. سمجھتے کیا ہیں یہ اپنے آپ کو؟ کروں گا ان کے خلاف، میں نے سوچا ہوا ہے کہ وہ جو اس نے ابھی کریڈٹ لیا ہے نا اور لاکھوں شہید کروا دیے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ختم نبوت کے لیے، ان کے لیے میں نے سوچا ہے کہ میں پنجابی پروگرام جو ہے نا وہ پرویز الہی صاحب کے لیے ہی ہو، کیونکہ ان کو جو ہے نا وہ گجرات کے ہیں اور گجرات وسطی پنجاب کی جو پنجابی ہے نا اس میں ان کو زیادہ جلدی سمجھ آتی ہے کہ ہم ہیں کیا. وہ پیڑھی تھلے جب منجی تھلے ڈنگوری پھیریں تو ان کو پتہ چلے گا کہ وہ ہیں کیا. بہرحال اچھا اور سوکھا کام تو یہ کہ یہ روز کی بک بک کی بجائے ایک دفعہ آپ کتنی دیر لگتی ہے آپ مطلب سرکاری طور پر اعلان کر دیں کہ احمدی کسی جگہ پہ بھی سرکاری دفتر میں ہیں تو ان کو نکال دیں. مجھے کل ہی وہ مجوکا صاحب کا بھی اس میں کمنٹس میں آیا ہوا تھا میسیج، میں کاپی کر کے رکھ نہیں سکا. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ذہنی طور پر جو ہمارے احمدی ملازمین ہیں سرکاری طور پر، ان کے لیے اکنامک ڈیتھ نیل ساؤنڈ کرنے والا ایک طریقہ کار ہے جس کو یہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. میرا بار بار آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ یہ سمجھ کر کرتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں احمدیت کی ترقی رک جائے گی، احمدی پیچھے ہٹ جائیں گے یا احمدیت کا رسوخ اور نفوذ بند ہو جائے گا. یار وہ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا آپ سے.
لیکن آپ کے جو روزانہ کے معاملات ہیں، جو آپ کے ملک میں اور شہروں میں لا اینڈ آرڈر اینڈ سیکیورٹی اور احساس تحفظ اور پاکستان کی اونرشپ کے اوپر جو کلاڑا چلا ہے، وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ اس کی بنیاد آپ کے اس طرح کے فیصلے، اس طرح کے زنخے پن اور اسی طرح کے آئینی ترمیمیں اور آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ لے چلیں اس کو آگے، آئین پاکستان کی ساری شکوں میں احمدیوں کی پرسیکیوشن کی شکیں ڈال دیں، آپ پٹیں گے اور آپ روئیں گے دو ہاتھوں سے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کیونکہ پہلے جو کچھ کیا ہے، جو دنیا کے مہذب ملکوں میں یہ آپ کی ترامیم جو ہیں وہ انٹرنیشنل لیول پر جب پیش کی جاتی ہیں، آپ آنکھیں اٹھا کے بات نہیں کر سکے، آپ سارے جانتے ہیں یہ۔ تو وہ جو چیلے چانٹے ہیں، وہ جو اس طرح کے آپ لیے پھر رہے ہیں، جن کو آپ اسٹریٹ پاور کہتے ہیں، وہ لوگ اپنے ملکوں کی جو اسٹریٹجک ڈیتھ ہے وہ دوسرے ملکوں میں بناتے ہیں، آپ اپنے شہروں میں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ اسٹریٹجک ڈیتھ جو ہے، ڈیپتھ، وہ جب آپ پہ ڈیتھ بن کے پلٹ کے وار کرتی ہے، تو پھر اس وقت آپ کہتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ کس طرح انسان ہو سکتے ہیں۔ وہ اسی طرح کرتے ہیں۔ آپ نے کھلی چھٹی دی ہے درندگی کو، اور آپ نے رسیاں باندھ کے قید کیا ہے اور ہتھکڑیاں لگائی ہیں انسانیت کو۔ اور فیض صاحب کا جو وہ کہا ہوا تھا نا کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد، اس کی بہترین بلکہ بدترین پریکٹیکل تصویر آپ اس وقت پاکستان میں دکھا رہے ہیں۔ جاری رکھیں، اس کے نتیجے میں اک کے بوٹے کے اوپر آم کے پھل نہیں لگیں گے۔ فی امان اللہ، اللہ توفیق دے آپ کو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی جوابی لاٹھی آتی ہے اور یلغار ہوتی ہے انسانوں کے اوپر، پھر اس طرح ان کے تکبر کچلنے کے لیے، وہ وقت بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔